الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال الله تبارك وتعالى ورضوان من الله أكبر وقال الله تبارك وتعالى ادعوني أستجب لكم وقال الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے گیا وقت ہاتھ آتا نہیں مرا بیل گھاس کھاتا نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں
سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا کو مانگتا ہوں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، یہ اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا فضل ہوا، تو ہی تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اتنی ساری بارش میں، کوئی جو ہے چائے کی لاڑی پر ہے، کوئی ادھر ادھر گھوم رہا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دنیا میں اور آپ نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے جائیں گے، نہ آنے میں ہماری مرضی، نہ جانے میں ہماری مرضی، تو یہ بیچ کی جو زندگی ہے اس میں بھی اللہ کی مرضی، نہ آنے میں ہماری کوئی مرضی کا دخل، نہ جانے میں ہماری کوئی مرضی کا دخل، تو جو ہے بیچ کی جو زندگی اس میں بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد۔ یہ جو مجلس ہے یاد رکھیں، اس میں میرے اور آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ کس سے تعلق جڑ جائے؟ اللہ سے جڑ جائے۔ دنیا کے اندر ہر کوئی پریشان ہے، تکلیف میں ہے، حالات میں ہے، لیکن اس میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو بڑی نعمتوں میں ہیں، وہ ہے اللہ کا تعلق۔ جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں ہے، بارشوں میں ہے، برساتوں میں ہے۔ اللہ ان کا کوئی کام اٹکاتا نہیں، کوئی کام ان کا رک نہیں رہا۔ اللہ کا تعلق بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ سے عشق ہو جائے، اللہ سے یاری لگ جائے، بہت بڑی نعمت۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، کیا کر دینا؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ ایک شخص ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت میں بہت لمبے چوڑے قرضے میں پڑا ہوا ہوں، بہت پریشانی ہے، گھروں میں تکلیف ہے، حالات ہے، اس حال میں آپ کے پاس آیا ہوں، حضرت بتاؤ میں کیا کروں، یہ ساری تکلیفیں میں ہوں۔ حضرت نے ایک ہی بات فرمائی کہ اے میرے بھائی، تو جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، باقی سارے تیرے مسئلے اللہ دیکھ لے گا۔ کس کو دے؟ اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دے؟ اللہ کے حوالے کر دے، باقی تیرے سارے مسئلے اللہ آسان کرتا چلا جائے گا۔ آج انسان تکلیف میں رہ رہا ہے، بے چین ہے، پریشان ہے، حالات میں ہے، جو ہے گھروں میں پریشانیاں ہیں، اور بیماریاں ختم نہ ہو رہی ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی تکلیف ہے، روزی میں پریشانی ہے،
نہ گھروں میں سے تکلیف دور ہو رہی ہے، نہ بے چینی دور ہو رہی ہے، نہ کوئی کام بگڑ رہے ہیں، نہ گھروں میں سے اثرات جا رہے ہیں، اور نہ گھروں میں سے کوئی بیماریاں جا رہی ہے۔ حضرت مولانا میں کیا کروں؟ ایک ہی کام کر، ایک ہی کام کہ میرے بھائی تو جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ جو ہے تیرے گھروں سے سارے مسئلے کو آسان کر دے گا۔ ہاں، سارے مسئلے کو اللہ آسان کر دے گا۔ ایک ہی کام کہ اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگے کہ اے اللہ میں آج تیرے گھر میں آیا ہوں، تیری دہلیز میں آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں، اللہ نے اپنے گھر میں بلایا ہے تو کچھ دینے کے لیے بلایا ہے، لینے کے لیے اللہ نے نہیں بلایا ہے۔ مجھے اور آپ کو جب اللہ نے مسجد میں بلا لیا ہے تو میں اور آپ ایک چیز کی نیت کر لیں کہ میرے پیارے اللہ، میں آج اپنی زندگی سے توبہ کر رہا ہوں، آج سے میں اپنی زندگی کو بدل رہا ہوں، آج کے بعد سے اپنی زندگی کے اندر اللہ تیری نافرمانی نہیں ہوگی، اب ناراضگی والے کام تجھے نہیں کروں گا، اے اللہ میں تجھے راضی کروں گا۔ جو بھی بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا بھی بناتے ہیں، اللہ اس کی آخرت کو بھی بناتے ہیں۔ لیکن جو بندہ اللہ کو بھول کر، اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی زندگی گزار رہا ہے تو یاد رکھو، 2 کام بنانے جائے گا 4 کام بگڑ جائیں گے، 4 کام کو بنانے جائے گا تو 8 کام بگڑ جائیں گے، ایک کے بعد ایک مسئلے آتے چلے جائیں گے، دنیا میں پھنستا چلا جائے گا، دنیا کے حالاتوں میں پھنستا چلا جائے گا، اور کوئی کام تیرے بنے گے نہیں۔ لیکن جو بندہ اللہ کو حوالے کر دیتا ہے کہ میں اللہ آج کے بعد جو بھی مجلس ہوگی، اے اللہ آج کے بعد میں اپنی زندگی کو بدل رہا ہوں، جو بندہ ایسا کر لیتا ہے اللہ باقی سارے مسئلے کو آسان کر دے گا۔ اب کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ کا تعلق مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ سے یاری لگ جائے، اللہ سے دوستی لگ جائے، گھروں کے مسئلے حل ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائے، بے چینی ختم ہو جائے، بیوی بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، بچے بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اور ہمارے گھروں میں سے اثرات بھی ختم ہو جائے، اور روزی میں برکت آ جائے، اور کام بگڑتے ہوئے بننا شروع ہو جاوے۔ کوئی ایسا عمل ہے کہ دنیا کے اندر، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ آنے لگے، اور دنیا ہی میں اللہ جو ہے جو چاہتا ہے، میں جو چاہتا ہوں، آپ جو چاہتے ہیں وہ ہونا شروع ہو جائے؟ کوئی ایسا عمل ہے؟ ہاں ہے، کہ جو شخص بھی یہاں سے مجلس سے 3 باتیں لے کر جائے، دیکھو اللہ کا تعلق مل جائے گا۔ اور ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، آج دنیا میں لوگ ہیں نا، دنیا میں بڑے جو ہے جو پاور سے چلتے ہیں، اپنے آپ کو اکڑ کر چلاتے ہو، وہ کیوں چلتے ہیں معلوم ہے؟ ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے کہ بھائی میرے پیچھے تو سی ایم ہے، میرے پیچھے تو پی ایم ہے، میرے پیچھے کلیکٹر ہے، میرے پیچھے مالدار ہے، اس لیے اکڑ کے چلتا ہے کہ میرا سب کام ہو جائے گا، میرا کوئی کام نہیں روکے گا۔ یہاں تو بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ کا شہنشاہ وہ بتا رہا ہے کہ جو شخص 3 کام کر لے گا اللہ اس کو اپنا تعلق دے دیں گے، اللہ کے ساتھ پاورفل تعلق ہو جائے گا۔ جس کو رب مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، جس کو رب نہیں ملا اس کو کچھ نہیں ملا۔ جو ہے یوں فرمایا، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہیں ملا۔ آج تک دنیا میں اللہ کو پا کر کسی نے کچھ کھویا نہیں، اور جس نے اللہ کو کھو کر کسی نے کچھ پایا نہیں۔ اللہ تو بڑے رحیم ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، معاف کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں ہے، اس سے بھی زیادہ 70 گنا محبت کرنے والے وہ اللہ ہیں۔ وہ مجھے اور آپ کو پسند کرتے ہیں اور مجھے اور آپ سے محبت کرتے ہیں۔
وہ اللہ. دنیا کے اندر کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا پروردگار اپنے بندے بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. جتنا آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک ماں کا ایک بچہ ہوتا ہے، وہ بچھڑ جاتا ہے، وہ گم ہو جاتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے، وہ ماں جو ادھر ادھر بھاگتی ہے، باپ ادھر ادھر بھاگتا ہے، اس کو کتنا شدت سے انتظار ہوتا ہے، ابھی میرا بیٹا آئے گا، ابھی میرا بیٹا آئے گا، ابھی گھر میں آئے گا، ابھی اس کو کھلاؤں گی، ابھی جو ہے اس کو گلے سے لگاؤں گی. اس سے زیادہ اللہ جو ہے بندے بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں. ابھی میرا بندہ آئے گا، ابھی میرا بندہ آئے گا، میں اس کے کام کو بناؤں گا، اس کی بگڑی کو جو ہے اللہ کہہ رہے میں دوں گا، اس کے سارے مسئلے کو حل کروں گا، اس کی ساری تکلیفوں کو دور کروں گا. اللہ اس انتظار میں ہے. تب وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے سے اللہ کا تعلق مل جائے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بن جائے. جو بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا. اور جو بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ اس کو کسی کے سامنے رونے نہیں دیتا. اللہ اس کو کسی کے سامنے ذلیل نہیں کرتا. بندہ رونے والا بن جائے. آپ نے چھوٹے بچے کو دیکھا نا، چھوٹے بچے کو نہ وہ بول سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے خود سے، نہ خود سے پی سکتا ہے، نہ خود سے چل سکتا ہے، نہ خود سے کوئی کام کر سکتا ہے. جو ہے چھوٹا بچہ ہے، ماں اس کو گود میں لیتی ہے، اسی کے سہارے چلتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا کوئی کام اٹکتا نہیں ہے. کیوں؟ وہ ایک ہی بات جانتا ہے، وہ ہے رونا، کہ میں روؤں گا میرے سارے مسئلے حل ہوں گے. لہذا رو رو کر اپنی باتوں کو اپنی ماں سے منواتا ہے، اپنے باپ سے منواتا ہے. سارے کام بنتے ہیں، اس کے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. تھوڑا رو رہا ہے اس کو دودھ کی ضرورت ہو جاتی ہے، ماں کو پتہ چل جاتا ہے. جو ہے تھوڑا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو بچہ روتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے اس کو کھانے کی ضرورت ہے. وہ پیشاب کرتا ہے، وہ روتا ہے، ماں کو پتہ چل جاتا ہے اس کو ضرورت آئی ہے. اس طریقے سے جب بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے تو اللہ کو پتہ چل جاتا ہے میرے بندے کو کوئی ضرورت ہے، میرے بندے کو کیا ضرورت ہے. رو اللہ کے سامنے. تو کیا ہے، وہ بچہ جانتا بھی نہیں کہ پیسے کیسے کمانے ہیں، روزی کہاں سے آتی ہے، اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے. پتا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، بچہ ہے نہیں پتا ہوتا ہے. لیکن وہ رو رو کر اپنی بات کو جو ہے منواتا ہے، اس کے کوئی کام اٹکتے نہیں ہیں. اسی طریقے سے اللہ والے بھی ایک ہی بات جانتے ہیں، وہ رونا. ان کو معلوم ہے میں روؤں گا میرے مسئلے حل ہوں گے. ان کے کوئی کام اٹکتے نہیں ہیں. چاہے دنیا کے اندر لاک ڈاؤن لگ جائے، چاہے پریشانی آ جائے، چاہے جو ہے گھروں کے مسئلے آ جائے، سارے بازار بند ہو جائے، ساری دکانیں بند ہو جائے، ساری مارکیٹیں بند ہو جائے، اور دنیا کے اندر یہ فسادات، یہ فتنے، وہ فتنے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. بس وہ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں، اللہ بڑی طاقت والے ہے، بڑے بادشاہ ہے، بڑے شہنشاہ ہے. آسمان اور زمین کی حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آسمان اور زمین کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہے، آسمان اور زمین کا پاور اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو کیا کرتے ہیں، نو ٹینشن ہوتے ہیں، بے فکر رہتے ہیں. لہذا اللہ کے سامنے رو رو کر اپنا کام بنا لینا چاہیے. دنیا کے اندر 7 سمندر ہے، 7 سمندر جو ہے جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتی، لیکن ایک آنسو کا قطرہ اللہ جو ہے کیا کر دیتے ہیں. ایک آنسو کا قطرہ، آدمی کے آنکھوں سے نکلنے والا ایک آنسو کے قطرے کی برکت سے اللہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. ایک آنسو کا قطرہ. ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی ایسا آنسو تو معتبر ہو. ہم رو رہے ہیں، ہمارا کام کیوں نہیں بن رہا ہے یار. بچے کا کام بن جاتا ہے،
اللہ والوں کے کام بن رہے ہیں، کچھ وجہ ہے، ہم اللہ کے سامنے روتے نہیں ہیں نا، اللہ کے سامنے مانگتے نہیں ہیں، لوگوں سے امید لگائے۔ کل میں نے ایک بات پڑھی، جو بندہ اپنے آپ پر بھروسہ کرتا ہے وہ تھک جاتا ہے، اور جو بندہ لوگوں پر بھروسہ کرتا جو لوگوں پر بھروسہ کرتا ہے وہ نا امید ہو جاتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑے، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑے۔ لہذا اللہ سے ہم نے روئے، گڑ گڑائے، مانگے اللہ سے، پھر دیکھو اللہ کیسے کام بناتے، اٹکے ہوئے سارے کام بن جاتے۔ لیکن آج میں اور آپ دیکھیں اللہ کے سامنے کتنا رو رہے، اللہ کے سامنے کتنا۔ آج مسلمان مسجد میں آتا ہے، جو آنے والا طبقہ ہے وہ جلدی جلدی 4 رکعت کیسے ختم ہو جائے، 2 رکعت کیسے ختم، بھاگ جاتا ہے۔ نہیں، جو بندہ 5 ٹائم آتا ہے اس کو اتنا یقین ہو میں اللہ کے دربار میں آیا ہوں، کچھ لے کر جاؤں گا، کچھ لے کر جاؤں گا، اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سخیوں کا بڑا دربار ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ سخیوں کا بڑا دربار ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے ہم بادشاہ کے دربار میں جائیں گے، سخیوں کے دربار میں جائیں گے، ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ اللہ تو شہنشاہ کے شہنشاہ ہے، بادشاہوں کے بادشاہ ہے، سخیوں کا سخی ہے، اگر ہم اس کے دربار میں جائیں گے کہ اللہ ہمیں خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ دے گا۔ تو اللہ کے سامنے رو رو کر اپنی بات کو منوا لینا۔ دوسری چیز کہ بندہ کیا کرے، دوسری چیز بندہ اپنی ہر چھوٹی بڑی بات، ذرا دھیان سے سننا، انشاءاللہ جتنے بھی لوگ میں اور آپ بیٹھے ہوئے یہ 3 نسخے پر عمل کر لیں، زندگی میں بہار آ جائے گی، زندگی کے اندر مسئلے حل ہو جائیں گے، ساری ٹینشن دور ہو جائے گی، سارے مسئلے اور ساری دکانوں کے مسئلے، گھروں کے مسئلے اور کاروبار کے مسئلے، دنیا کے مسئلے اللہ حل کر دے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اپنی ہر چھوٹی بڑی بات کو رکھے، کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے، کیا حالات ہے، اللہ کے سامنے رکھے، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کے سامنے کہے۔ پہلے تو رونا، دوسرا اللہ کے سامنے کہے مانگنا۔ بندہ اللہ کے سامنے روئے، کیا پریشانی ہے، کوئی گھر کا مسئلہ آ گیا، بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہے، پیسے نہیں ہے، کاروبار کے اندر کاروبار ٹھپ ہے، دکانیں بند ہے، دکان میں کوئی گراہک نہیں آ رہے، کوئی مال نہیں رہ رہا ہے، مارکیٹنگ کم ہو رہی ہے، پیسے گھر کم ہو رہے، جو اثرات ختم نہیں ہو رہے، یہ سارے جو ہے ٹینشن ہے، کیا کرے اللہ کے سامنے ہر چھوٹی بڑی بات رکھے۔ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، فوری طور پر اللہ جو ہے اس کے کام بنے نہ بنے دوسرے نمبر کی بات، لیکن اس کے دل کے اندر غم ہلکا اللہ ہلکے کر دیتا ہے۔ اللہ کیا کر دیتا ہے؟ اس کے دل کا غم ہلکا کر دیتا ہے کہ بھائی کیا ہے، میرے کام بن جائے گا، اب میری مسئلہ جو ہے فوراً ہی دل کے اندر اطمینان ہو جائے گا، گھر کے اندر جو ہے دل کے اندر سکون پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے اس کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی، کر رہا ہے، ان کو پتا ہے کہ میں روؤں گا اللہ جو ہے میرے کام بنائے گا۔ دعا کے 3 پہلو ہے، جو بندہ روتا ہے فوری طور پر اس کی دعا قبول ہوتی ہے، جو مانگا اس کو فوراً مل جاتا ہے۔ دوسری چیز، اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو مصیبت کے وقت جو اس نے دعا مانگی ہے اس کی مصیبت ٹل جائے گی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو اس نے دعا مانگی ہے آخرت میں وہ چیز اس کے لیے جمع ہو جائے گی۔ لیکن بندے کی اللہ کبھی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اللہ بندے کی دعاؤں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، سب کام بن جاتے اس میں۔ لیکن یہ ہے کہ بندہ دل کے اندر سوچ لے، ارادہ کر لے کہ مجھے اللہ کے سامنے مانگنا ہے، اپنی ہر چھوٹی بڑی بات اللہ کو رکھنا ہے۔ تو دوسرا جو ہے رو رو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ بندہ کیا کرتا ہے؟ ٹینشن میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے،
حالات میں ہوتا ہے، لوگوں کو اپنے ایک ایک گھنٹے کے مسئلے بتاتا ہے، ایک ایک گھنٹے کی پریشانیاں بتاتا ہے، حالات بتاتا ہے، لیکن بندہ اللہ کے سامنے یہ نہیں کہتا ہے کہ میرے پیارے اللہ مجھے یہ پریشانی ہے، یہ تکلیف میں۔ کوئی جو ہے گھراک آ جاتا ہے تو NRI گھراک آ گیا، مالدار گھراک آ گیا تو 2 گھنٹے تک بات کرتا ہے کہ میرے پاس دکان میں سے کچھ نہیں جائے گا۔ 10 منٹ ہم اللہ کے سامنے نہیں مانگ سکتے، 10 منٹ نکالنا کوئی مشکل ہے؟ بندہ جو ہے 5 ٹائم نماز پڑھی اور 5 ٹائم نماز کے بعد 5 منٹ دعا کری تو اللہ جو اس کی دعاؤں کو رد کرے گا؟ 25 منٹ دعا ہو گئی، 5 منٹ کرے گا تو ہر نماز کے بعد اللہ یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ کام بنائے، اللہ بنا دیجیے، کوئی مسئلے اٹکے گے نہیں۔ لیکن ہم مانگے تو صحیح، مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہے کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ اللہ سے مانگو، اللہ تو دینے کے لیے تیار ہے لیکن لینے والے کہاں ہیں؟ اللہ جو ہے کوئی ہاتھ پھیلانے والا ہے تو اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ کوئی یہ فقیر کو دیکھا نا آپ نے؟ ہمارے یہاں جمعہ کے دن فقیر خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، تو ہم اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر کے فقیر ہیں، ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگیں گے تو اللہ ہمارے ہاتھ جو ہے ہاتھ کو خالی ہاتھ چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ دنیا کے سخی کے پاس جا کر جو ہے کوئی کام اٹکتے نہیں ہیں تو اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا کر ہمارے کوئی کام اٹکیں گے؟ آئے اور اللہ کے سامنے 10 منٹ ہاتھ اٹھا کر مانگے۔ ہاتھ پھیلانے والے کو اللہ چاہیے، ہے کوئی ہاتھ پھیلانے والا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، واللہ خبیر بما تعملون، ساری باتوں کو جانتا ہے، اس کے کیا مسئلے، کیا پریشانی، کیا حالات ہے، کیا تکلیف ہے، کیا بے چینی ہے۔ جادو ختم نہیں ہو رہا ہے، اثرات ختم نہیں ہو رہے، بیوی کے بچوں کے مسئلے ہے، دکانوں کے مسئلے ہے، دنیا کے مسئلے ہے، کاروبار کے مسئلے، اللہ جانتا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، سارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر جاؤ ادھر اللہ دیکھ رہا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے دلوں میں کیا بھید ہے، تمہارے دلوں میں کیا پریشانی ہے، تمہارے دلوں میں کیا تکلیف ہے، تمہارے دلوں میں کیا الجھن ہے، تمہارے دلوں میں کیا کیا جو ہے اللہ جو ہے کیا کیا ارمان ہے، کیا کیا اچھے جذبے، اللہ جان رہا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہے، شہرت سے زیادہ اللہ قریب ہے، اللہ جان رہا ہے، سب ساری چیزوں کو جان رہا ہے۔ پھر ہم ہاتھ اٹھا کر مانگے تو صحیح، کام بنانے کے لیے اللہ تیار ہے۔ آج جو ہے نا، آج ہمارے مسئلے اسی لیے حل نہیں، ہم لوگوں سے مانگ رہے، اللہ سے مانگ رہے۔ جو بندہ ہاتھ پھیلانے والا بن گیا نا، یاد رکھو اس دن سے اس کے اچھے دن شروع، اس دن سے کیا، اس کے اچھے دن شروع، اس کے سارے مسئلے حل۔ کیوں؟ اس کے پاس ایک گڑ آ گیا، وہ ہے دعا کا، مانگتا رہے۔ اور کوئی جو ہے اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، اس کا سب سے بڑی چیز یقین بنے گا، اللہ پر بھروسہ مضبوط ہو جائے گا اس، اور مانگتا رہے 5 منٹ کہ میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ ضروری نہیں ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر مانگے، بس دل میں دعا مانگے، مانگتا رہے۔ اب یہ کہ بھائی مثال کے طور پر گاڑی بھی ہے، پیٹرول بھی ہے، پیسے بھی ہے، پیٹرول پرانا ہے اس کو، تو اس کے لیے سوچ رہا ہے کہ بھائی پیٹرول تو پرانا ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس گاڑی بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن نہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ سے مانگے کہ میرے پیارے اللہ میرے پاس گاڑی بھی ہے، پیٹرول بھی ہے، لیکن اس کا مجھے صحیح استعمال کی توفیق دینا۔ غلط جو ہے اگر اللہ سے کہہ دیا کہ اللہ میں پیٹرول پرانے کے لیے جا رہا ہوں، تو اب جو ہے وہ گاڑی کا پیٹرول جس نے بھروایا ہے وہ گاڑی اس کو ملاقاتوں میں لے جائے گی، وہ گاڑی اس کو 5 ٹائم کی نمازوں میں لے جائے گی، اس کو گشتوں میں لے جائے گی، اس کی آخرت کی تیاری پر لے جائے گی، اس کے کام بنانے کے لیے کیا ہے، وہ گاڑی آخرت کے کاموں کے لیے استعمال ہوگی، غریبوں کی مدد کے لیے، بیواؤں کی مدد کے لیے، یتیموں کی مدد کے لیے، بچوں کی مدد کے لیے، بوڑھوں کی مدد کے لیے، نیک کام کرنے کے اوپر وہ گاڑی ابھارے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے اس نے دعا کی کہ اللہ مجھے اس پیٹرول کا صحیح استعمال کروا، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں گاڑیوں میں پیٹرول بھرواتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں۔
گناہوں کے اڈوں میں جاتے ہیں، گناہوں کے بازاروں میں جاتے ہیں، غلط کام میں جاتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتے ہیں وہ لوگ، وہ سارا کا سارا اس کا حساب ہوگا اللہ کے۔ لیکن جو بندہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہہ دیتا ہے میرے پیارے اللہ اس کا صحیح استعمال کروا دینا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اللہ جو ہے وہ پیٹرول آخرت میں نیکی کا ذریعہ بن جائے گا۔ دوسری چیز کہ بندہ جو ہے اس کے پاس جو ہے سب کچھ ہے، موبائل بھی ہے، فون بھی کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کہیں بھی پھنسا ہوا ہے، لیکن اللہ میرے پاس پیسے ہیں، میں بیلنس بڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ مجھے اس کی صحیح استعمال کی توفیق دے دینا۔ اب بندہ کیا ہے اللہ سے کہہ دے گا، اللہ اس کی دعا کو سن لے گا فوراً۔ اب یہ موبائل غلط کاموں کے لیے استعمال سے اللہ بچائے گا، موبائل کے غلط کاموں سے بچائے گا، پکچروں سے بچائے گا، اور نہ جانے کیسے کیسے غلط کاموں سے اللہ بچائے گا۔ اللہ اس کو موبائل کے صحیح استعمال کی توفیق دے گا، بد نظری نہیں ہوگی، وہ اللہ کا ولی بنے گا، اس سے اللہ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیز ماننے کی ہے۔ آپ کو دو نسخے بتاتا ہوں، آپ اللہ کے ولی بن جاؤ۔ میں اور آپ کون نہیں چاہتا ہے ہم اللہ کے ولی نہ بنے، اللہ کے قریبی نہیں بنے؟ اور دنیا کے ہر کوئی انسان چاہتا ہے ہم سی ایم کے قریب ہو جائے، پی ایم کے قریب ہو جاوے، آفیسر کے قریب ہو جاوے، مالدار کے قریب ہو جاوے، بڑے عہدیدار کے قریب ہو جاوے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں جو ہے ہر ایک کا بڑا بن جاؤں، ہر ایک کے دلوں میں میری محبت آ جائے۔ لیکن یہاں بادشاہوں کا بادشاہ، سی ایموں کا سی ایم، یہ جو ہے شہنشاہوں کا شہنشاہ، تو اس کی طاقت کے کیا کہنے، اور اس کی قدرت کے کیا کہنے، اس کے مالک کی جو ہے اس کی جو ہے کبریائی کا کیا کہنے، کن فیکون کا مالک، جو ہے عزتوں کا مالک، ذلتوں کا مالک، بادشاہت کا مالک، بادشاہت کو چھیننے کا مالک، سب کچھ ہے۔ اس کے لیے دو نسخے بہت آسان ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ دو کام کر لے گا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ سب سے پہلی چیز، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے سوتے، ایک چیز کرے، مانگتے رہے اللہ سے۔ مسجد سے باہر نکلے، اے اللہ میں گھر جا رہا ہوں، مجھے عافیت کے ساتھ پہنچا دے، بارش کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کے پاؤں سلیپ ہو گیا، گر گئے، اللہ بچا لے گا۔ گھر میں گئے، اے اللہ میرے گھروں میں برکت دے دے، عافیت دے دے، خیر والا کام کروا دے، میرے گھروں کے اندر کیا سکون بن جاوے، جنت کا نمونہ بن جاوے۔ اب کاروبار میں جا رہا ہے تو یہ دعا کرے، اے اللہ میرے کاروبار میں برکت دے دے، میری دکانوں میں برکت دے دے، میرے سارے مسئلے کو حل کر دے۔ جو کوئی کام اٹکا ہوا ہے اللہ سے چلتے پھرتے باتیں کرتے رہے، اے اللہ میرا یہ کام اٹکا ہوا ہے، اللہ میرا یہ کام اٹکا ہوا ہے، میں یہ الجھنوں میں ہوں، یہ پریشانی میں ہوں۔ اللہ مانگتا رہے، بندے اللہ سے تعلق بناتا رہے۔ دیکھو جو بندہ اس طریقے سے کرتا ہے اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کا پاور کس کے ساتھ ہو گیا، طاقت کس کے ساتھ اس کی جڑ گئی؟ اللہ کے ساتھ۔ کانٹیکٹ کس کے ساتھ جڑ گیا؟ اللہ کے ساتھ جڑ گیا۔ اور دوسری چیز، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ کیا ادا کرتے رہے؟ اللہ کا شکر۔ الحمدللہ اللہ آپ نے مجھے گھر دیا، کھانے کی نعمت مل گئی، الحمدللہ اللہ مجھے کھانے کی نعمت مل گئی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ شکر ادا کرتا جائے گا ہم اس کو دیتے چلے جائیں گے۔ اس کو دوپہر کا کھانا مل گیا، رات کا کھانا مل گیا، ناشتہ مل گیا، شکر ادا کرتے جائے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ساری چیز دعا کرتا چلا جائے، اللہ اس کو دیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے رونا جائے، روئے۔ اگر رونا نہیں آتا ہے تو رونے کی شکل بناوے۔ اللہ کو جو ہے رونے والے بندے بڑے پسند ہیں۔ اللہ جو ہے بندے کو دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اور بندہ اللہ سے مانگتا ہوا اچھا لگے، اللہ سے روئے۔ اور دوسری چیز میں نے بتائی کیا کرے، چھوٹی بڑی بات کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے رکھے، دعاؤں کے ذریعے سے پریشانی اللہ کو بتائے، دعا دوسری چیز۔ اور تیسری چیز اللہ سے شکر ادا کرتے رہے۔ لیکن فرمایا کہ جو بندہ شکر ادا کرتا ہے ہم اس کو اتنا دیں گے کہ وہ سوچ نہیں سکتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جو ہے اللہ کے ولی گزرے، پوری دنیا گھومے ہوئے، انہوں نے فارسی کے اندر ایک کتاب بھی لکھی ہے، اس میں بہت عبرتیں ہیں، بہت نصیحتیں، بندہ اس پر عمل کرے گا اللہ کا ولی بنتا چلا جائے گا اور وہ جو ہے جنت تک پہنچ جائے گا۔ ایسی کتاب لکھی ہے۔ وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں مسجد سے باہر نکلا، دیکھا کہ ایک بندہ ہے جس کے جو ہے، میں مسجد پہلے تو یہ بتاتا کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے سوچا میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیسا ہے یار،
تکلیف میں، حالات میں اللہ سے کہہ رہے، اللہ نے جو ہے ان کو جو شکر کرنے کا طریقہ کس طریقے سے سکھایا کہ وہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، ایک بندہ تھا اس کے پاؤں نہیں تھے، انہوں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، میرے پیارے اللہ کہ میرے پاس تو پاؤں بھی ہے، میں چل کر جا بھی سکتا ہوں، اس بندے کے پاس تو پاؤں بھی نہیں ہے، وہ کیسے کام کر سکتا ہوگا، وہ کیسے چل سکتا ہوگا، اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو کیسے پورے کرتا ہوگا؟ تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ کتنے ایسے بندے جن کے پاس آنکھیں نہیں، کتنے ایسے بندے ہیں جن کے پاس زبان نہیں، زبان کٹی ہوئی ہے، ایسے بھی بندے دیکھے۔ ایک جگہ سفر میں جانا ہوا، دیکھا کہ وہ بولنا چاہتا ہے، بول ہی نہیں پاتا ہے، یہاں گلے کے اندر اس کا جو ہے سوراخ لگا ہوا ہے، ساری چیزیں بولتا ہے، نکل جاتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کتنا بڑا شکر ہے، آپ نے زبان دی، آپ نے آنکھ دی، آپ نے صحیح سالم ہاتھ دیے، صحیح سالم پیر دیے، اتنے ایسے بندے چل نہیں سک رہے، گر نہیں سک رہے۔ ہم اللہ کا شکر، ہم یہاں بیٹھے ہوئے، کتنے ایسے بندے جو جیلوں میں ہیں، بند ہے، ہم پھر رہے، گھوم رہے ہیں، بچے کو دیکھ رہے، بیوی کو دیکھ رہے۔ میں جس علاقے میں محنت کرتا ہوں وہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں۔ تو ایک بندہ آیا، مولانا میرا ایک بھائی ہے، وہ جیل میں، کچھ بھی غلطی نہیں ہے، اس کا بچہ رو رہا ہے، سوتا بھی نہیں ہے، بچہ کھا بھی نہیں رہا ہے، بیوی بھی نہیں رہ رہی ہے۔ میں اللہ سے دعا کر، کوئی کوشش کر، لیکن اس کو شکر ادا، اللہ کتنا بڑا شکر ہے کہ ہم جیلوں میں نہیں ہیں۔ یہ دنیا کی جو ہے جہنم ہے، قید خانہ ہے، یہ جیل بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کا شکر ہم گھوم رہے پھر رہے۔ کتنے ایسے بندے ہیں کہ بھیک مانگتے ہیں، ہم کتنے اچھا اللہ کے بعد ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو اللہ نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا۔ کتنے ایسے بندے ہیں کہ جن کے پاس پیر نہیں ہے، ہاسپٹل میں چکر لگا کر آؤ، ساری نعمتیں اللہ کی یاد آ جائے گی۔ باہروں میں ہم لوگ پیسے کو نعمت سمجھتے، کاروبار کو نعمت سمجھتے، نہیں، اس سے بھی اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں۔ ایک جو ہے مولانا کے گھر کے اوپر ایک ڈاکٹر صاحب مہمان ہوئے، کون؟ دو بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب تھے، اور جو ہے مولانا کے گھر پر مہمان بنے اور کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد کہا کہ بھائی ہمارا گھر ہے، آپ آرام کر لے، سو جائے، آپ تکیہ بھی دیا، لیکن وہ سونے نہیں لگا۔ ان کو سمجھا، بہت تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب آپ سو جائے، یہ ہمارا ہی گھر ہے، لیکن وہ سونے کے لیے تیار نہیں، وہ ٹیک لگا کر کہتے میں سو جاؤں گا۔ بہت زیادہ کہا کہ آپ سو جائے، تو انہوں نے بتا، میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے ایک پریشانی ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ آپ تو علاج بھی کرنے والے، آپ کو ڈاکٹر صاحب ہے، آپ کو تو کیا مسئلہ، ساری پریشانی آپ کے ہاتھ میں حل ہو جاتی ہے، بیماریاں۔ تو کیا کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ جو ہے میں کئی سالوں سے میرا ایک وال ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر ایک وال ہوتا ہے، جب انسان کھانا کھاتا ہے تو وہ وال کھلتا ہے، پھر اس کے بعد جب کھانا پیٹ میں جاتا ہے تو وہ وال بند ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیٹ کے راستے سے کھانا اچھی طریقے سے ہضم ہو جاتا ہے اور پیچھے کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ اس ڈاکٹر صاحب نے کہا میرا وال ڈھیلا ہو گیا ہے، اب میں جب سونا جاتا ہوں تو جو ہے وہ سارا میرا کھانا پیٹ کے ذریعے سے منہ میں آ جاتا ہے اور میں سو نہیں سکتا ہوں، میرا سارا پاخانہ منہ میں آ جاتا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان کہ ہمارا ایک وال، بڑی نعمتوں میں یہ اللہ کی ایک نعمت بڑی قیمتی ہے۔ کوئی ہے ہاسپٹل میں جا کر ایک آنکھ جو ہے اپنی دے کر آوے، 1 کروڑ روپے ڈاکٹر دینے کے لیے تیار ہو جاوے؟ ہم تو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، چاہے 1 کروڑ مل جاوے۔ بھائی یہ بہت بڑی کڈنی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بندہ جی نہیں سکتا ہے، بندہ کھانا نہیں کھا سکتا ہے، بندہ اپنے جو جسم کا خون فلٹر نہیں ہوتا ہے، جب بندہ کڈنی فیل ہو جاتی ہے پورا جسم، پورا نظام بدل جاتا ہے۔ اللہ کتنا بڑا احسان ہے، ہماری کڈنی صحیح سالم ہے، ہمارے گردے صحیح سالم ہے، ہاتھ صحیح سالم ہے، آنکھیں صحیح سالم ہے۔ اس لیے ہم بہت نعمتوں میں شکر ادا کرتے جا رہے، اللہ دیتا چلا جائے گا، اس لیے اللہ سے خوب مانگے۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے سامنے رونا سیکھ لے،
دوسرا اپنی ہر چھوٹی بڑی بات اللہ کو بتائیں، کیا پریشانی کیا تکلیف ہے۔ تیسری چیز اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جائیں، اللہ کام بناتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لے اور لائٹ کو بند کر لے، تھوڑی دیر ہم اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتے ہیں۔ جو بندہ مجلس میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ سب سے بہتر مجلس فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتے ہیں۔ اگر بندہ تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تنہائی میں اس کو یاد کرتے ہیں۔ جو بندہ لوگوں کے سامنے یاد کرتا ہے اللہ کو تو اللہ جو ہے لوگوں کے سامنے اس کو یاد کرتے ہیں۔ ہم اپنی گردن کو جھکائیں اور جس طرف دل ہے اس طرف جو ہے اپنی آنکھوں کو وہاں پر لے جائے، اپنی گردن کو لیفٹ سائڈ کے اوپر ہمارا جہاں دل ہے وہاں پر گردن کو جھکائے، اور یاد رکھیں ایک وقت آنے والا ہے کہ ابھی آنکھیں کھلی ہوئی ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہماری آنکھیں خود بخود بند ہو جائے گی۔ ہم نے خود اپنی آنکھیں کو بند کیا ہے، ایک وقت آئے گا ہماری آنکھ کوئی بند نہیں کرے گا، خود بخود ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ ہمارے اندر سانسیں چل رہی ہے، ایک وقت آئے گا ہماری سانسیں بند ہو جائے گی۔ کسی کو نہ دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اس دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ نہ بھائی ساتھ میں آئے گا، نہ دوست ساتھ میں آئیں گے، نہ ماں باپ ساتھ میں آئیں گے، نہ رشتہ دار ساتھ میں آئیں گے، کوئی میرے ساتھ آنے والا نہیں ہے تو کون آئے گا؟ قبر کے اندر اللہ کام آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے۔ ابھی اللہ کے ساتھ تعلق جو جوڑ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اپنے خزانے کے اندر اور اپنے دربار میں اور قبر میں اس کو یہ ساری چیزیں کام آنے والی ہیں۔ حساب کتاب آسان ہو جائے گا، جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ جو موت کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ موت کے وقت آسانی سے کلمہ اس کو نصیب فرماتے ہیں۔ ابھی ہم زمین کے اوپر ہے، ایک وقت آئے گا ہم زمین کے نیچے چلے جائیں گے۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، تم اس سے دل مت لگاؤ لحد میں جا بنانی ہے۔ تو روزے رکھ نمازیں پڑھ ہر دم اللہ کو یاد کر، یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ نہ دولت نہ دھن نہ زر ساتھ جائے گا، فقط تیرے ساتھ کفن جائے گا۔ نہ دولت نہ دھن نہ زر ساتھ جائے گا، فقط تیرے ساتھ کفن جائے گا۔ ہوا ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل
بدل دے، ہٹا لو آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار، يا عزيز يا غفار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے رحیم مولا، اے کریم مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ بہت غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ جی معاف فرما دے۔ آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ آپ کے سوا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ جب رحم کر لیں گے کام بن جائے گا، اے اللہ مسئلے حل ہو جائیں گے، اللہ پریشانیاں دور ہو جائے گی، اللہ تکلیف دور ہو جائے گی، حالات دور ہو جائیں گے، اللہ کام بنا دیجئے۔ اے اللہ رات دن غفلتوں میں رہے ہیں، اے اللہ دن میں بھی آپ کو ناراض کیا، اللہ رات میں بھی اللہ آپ کو ناراض کیا۔ اے اللہ ہم اس طریقے سے گناہ کرتے رہے کہ نہ ابا دیکھ رہے نہ امی دیکھ رہے، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اے پیارے بندے تجھے تو اللہ دیکھ رہا ہے، تو غفلتوں میں زندگی گزار رہا ہے، غفلتوں میں وقت گزار رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، دلوں میں کیا چل رہا ہے سب کچھ اللہ دیکھتا ہے۔ میرے پیارے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ اگر آپ نے معاف فرما دیا تو اے اللہ ہماری بگڑی بن جائے، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اے اللہ آپ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے، سخیوں کے سخی ہے، بادشاہوں کے بادشاہ ہے۔ اے اللہ جی اگر آپ نے معاف فرما دیا ہمارا کام بن جائے گا، اللہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اے اللہ بے چینی دور ہو جائے گی، تکلیف دور ہو جائے گی، اللہ حالات دور ہو جائے گی۔ اللہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں اللہ آپ کی محبت میں آئے ہیں، اللہ آپ کا نام لینے کے لیے آئے، اور یہ اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے آئے، اور میرے پیارے اللہ تمام سے راضی ہو جائیے اور تمام کی ساری ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے۔ اللہ ساروں کے خزانوں اللہ بھر دیجیے، اے اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی دے دے میرے پیارے اللہ کوئی تو اس میں ایسا بندہ ہوگا جو آپ کو لینے کے لیے آیا ہوگا، یا اللہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ ان کی مصیبتیں ہوگی، ان کی مصیبتوں کو دور فرما دیجیے، تکلیفوں کو دور فرما دیجیے، اللہ حالاتوں کو دور فرما دیجیے، تمام کی نیک جائز تمناؤں کو پوری فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ اگر آپ معاف فرما دیں گے تو یا اللہ نقصان تو کسی کا نہیں ہوگا، نقصان اللہ میرے اللہ ہمارا ہوگا۔ یا اللہ ہم نے ایک ماں کو دیکھا ہے کہ جو ہے اس کے 3 بچے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک بچہ ہوتا ہے گندا ہوتا ہے، کیچڑ میں جو ہے کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایک ماں ہوتی ہے جو اس کو سینے سے لگاتی ہے، گلے سے لگاتی ہے، اس کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، اس کو پھر گلے سے لگا لیتی ہے۔ میرے پیارے اللہ کسی طریقے سے گندے لیکن میرے پیارے اللہ ہمیں گلے سے لگا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا قریب کر لیجئے، ہر ایک جو ہے ہم سے دور بھاگ رہا ہے میرے پیارے اللہ تمام کی ضرورتوں کو پورا فرما دے، تمام کے خزانوں کو بھر دیجئے، بے گھروں کو گھر عطا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، جن کے اولاد نافرمان ہیں اللہ ماں باپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سرور بنا دیجئے، جتنی بھی نیک جائز تمنا ہے میرے پیارے اللہ پوری فرما دیجئے۔
اے اللہ سارے کام بنا دیجئے، سارے اٹکے ہوئے کام بنا دیجئے۔ اے اللہ جنہوں نے یہ مجلس رکھی، اے اللہ مولانا ہے، یہاں کے لوگ ہیں، اللہ تمام کو قبول فرما دے، تمام کی نسلوں کو آباد فرما دے، تمام کے خزانوں کو اللہ بھر دیجئے، اور اے اللہ ان کی ساری ایک ایک ضرورتوں کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی زندگی کو بدل دے، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے اندر میرے پیارے اللہ آج سے بدل دیجئے، آج کے بعد سے اللہ وہ آپ کے ہو جائے، ایسے فیصلے فرما دے ان کی زندگی کے اندر، یا اللہ آپ کے طریقے اور آپ کی محبت اور آپ کے حکم پر چلنا آ جائے، ایسے فیصلے فرما دیجئے میرے پیارے اللہ۔ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے اولاد نافرمان ہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سرور بنا، تمام کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو شادی کی عمر کو پہنچ چکے ان کو نیک صالح رشتہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو شادی ان کی ہو چکی ہیں، اے اللہ اولاد کے طلبگار ہیں، ان کو خوبصورت اور حسن یوسف نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، اور مانگنے سے لے گئے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو آپ کے دربار میں قبول فرما، منظور فرما، جو مانگا عطا فرما، اور مانگنے سے لے گئے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ایک آخری بات کہہ کر، اے اللہ حاتم طائی کے پاس ایک بوڑھی آئی اور اس نے کہا کہ مجھے جو ہے گیہوں کی جو ہے بوری دے دیجئے، تو حاتم طائی نے اس کو جو ہے ایک بوری کی بجائے ہزاروں بوریاں دے دی۔ لوگوں نے کہا کہ حاتم طائی آپ کے پاس تو اس نے ایک بوری مانگی تھی اور آپ نے اتنی ساری دے دی۔ تو حاتم طائی نے کہا، بڑا سخی تھا، اس نے کہا کہ اس نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا تھا اور میں نے اپنی شان کے مطابق عطا فرمایا۔ میرے پیارے اللہ ہم نے ہماری اوقات کے مطابق مانگا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔